بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے OIC یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ OIC کیا چیز ہے۔ تو OIC ایک گروپ ہے جس میں 57 اسلامی ممالک انکلوڈ ہے، جن کا کام مسلمانوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور مسلمانوں کو کیسے سپورٹ کرے گی تو یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر کہ یہ آرگنائزیشن کیسی بنی، اس کی پرمیشن کیسے ہوئی، اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ بنا دیا گیا۔ تو ہم بات کرتے ہیں 21 اگست 1969 کو اسرائیل نے الاقصی کی مسجد کے ایک حصے کو جلا دیا، ایک حصے جس کا جیروسلم کہا جاتا ہے، اس کے جلا دیا گیا۔ اس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی، وہ اس لیے پہنچی کہ الاقصی جو تھا یہ مسلمان کی پہلے کعبہ ہے، یعنی کہ کعبہ اول ہے۔ جب یہ اسرائیل کی طرف سے جلا دیا گیا، اسے شہید کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی، اور مسلمانوں یہ سوچنے لگے کہ ہمارا ایک آرگنائزیشن ہونا چاہیے جس میں ہم کم از کم اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکے، اپنے ہولی پلیسز کی پروٹیکشن کر سکے، اپنے حکمت عملی بنا سکے۔ تو اسی عرض سے سعودی عربیہ یعنی مراکو یعنی کہ مراکش نے کوشش شروع کی، اور انہوں نے 7 ممبر پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی۔ 7 ممبر کون تھے؟ 7 ممبر 7 ممالک تھے، جن میں سعودیہ، ایران، پاکستان، صومالیہ اور مراکش، اس کے علاوہ ملیشیا بھی شامل تھا۔ اس 7 ممبر کمیٹی نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے یہ کرنا تھا کہ ایک آرگنائزیشن تو بنائی جائے گی، لیکن کیسے بنائی جائے گی، اس کی سٹرکچر کیا ہوگی، وہ کیسے بنائے ہم۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی، اور آخرکار انہوں نے 25 ستمبر یعنی 25 ستمبر 1969 کو 24 ممالک کا ایک کانفرنس بلایا۔ یہ سارے کے سارے ممالک جو تھے یہ مسلمان تھے، اور ان کی ایک کانفرنس ہوئی رباط کے اندر، جو کہ مراکش کے ایک شہر ہے۔ یہ جو کانفرنس ہوئی یہ سب سے پہلی کانفرنس تھی جنہوں نے مسلمانوں کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد 6 ماہ بعد مارچ 1970 کو پہلا کانفرنس ہوئی OIC کی، جس میں 57 ممالک یعنی کہ تمام مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ جو تھے وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ آغاز کیا OIC کی۔ انہوں نے اس مسائل پر بات کی کہ مسلمانوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، ان کے مسائل کا حل کیسا نکالا جائے، ان کے ہولی پلیسز جو تھے ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، اور اسپیشلی فلسطین کو کیسے سپورٹ کیا جائے۔ اس وقت فلسطین جو تھا اور زیر قبضہ تھا اسرائیل کی۔ تو سب سے پہلے جو پرابلم تھا، جو آج کل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فلسطین کو کیسے آزاد کیا جائے، اس کو کیسے دفاع کیا جائے، اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو یہ تھا پہلا کانفرنس OIC کی، جو کہ 1970 میں ہیلڈ ہوا، اور 1972 کو اس کانفرنس کو فائنلائز کر لیا گیا، اس کو بس حتمی شکل دے دیا گیا اس کانفرنس کو۔ تو یہ تھا ہمارا بیک گراؤنڈ۔ اب ہم آتے ہیں مین آبجیکٹیو کے اوپر کہ اس آرگنائزیشن کے مین آبجیکٹیوز کیا ہے۔ تو اس وقت جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا، یعنی کہ مسجد اقصی کو جلانے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے بھی ہو گئے تھے ایسے کوششیں، لیکن جب یہ کوشش کی گئی تو مین مسئلہ یہ کہ فلسطین کو سپورٹ کیا جائے، تو اسی لیے بنائی گئی، لیکن اس کے کچھ اور مین آبجیکٹیو بھی ہے جو ہم اب سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کو مسلمانوں کے پرابلمز کو سالو کرنا تھا، مسلمانوں کے جو مسائل ہے اسے حل تلاش کرنا تھا، اس کے علاوہ فلسطین کو سپورٹ کرنا تھا، فلسطین جو تھا اس کا دفاع کرنا تھا، اور ہولی پلیسز یعنی کہ مقدس مقامات کی حفاظت کرنا تھا، جیسے کہ عبادت گاہ ہے یا پھر فلسطین جیسے مسجد اقصی وغیرہ۔ اس کے علاوہ کوآپریشن کو گرو کرنا تھا، یعنی کہ اسلامی ممالک، اس کے علاوہ کوآپریشن کو گرو کرنا تھا، یعنی کہ اسلامی ممالک کے اندر باہمی مدد کو پرو دیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اس کے علاوہ مسلمان ممالک کی حفاظت کی جائے، اس کی دفاع کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک مسلم کنٹری انڈر اٹیک آ جائے تو دوسرے ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ کلچرل، سائنٹیفک، ایجوکیشنل وغیرہ ایسے پیریڈز میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹا دیا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوآپریشن کیا جائے، اکنامکلی ایک دوسرے کے ہاتھ بٹا دیا جائے۔ جیسے کہ اگر کوئی ایک مسلم ملک جو ہے وہ اکنامکلی کمزور پڑ جائے تو اسے اٹھانے کے لیے دوسرے ممالک اقدام اٹھائے۔ اس کے علاوہ پین اسلامک، یہ کشد ضرورت تھی، ہے بھی اور تھا بھی،
کہ مسلمانوں کے ایک پیج پر لائے جائے، ان کو باہمی اتفاق میں لائی جائے۔ اگر مسلم اتفاق میں جائے تو یہ ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی بھی پروٹیکشن ہو جائے گی اور انسانیت کی بھی پروٹیکشن ہو جائے گی۔ تو اس OIC کی جو مین ایم تھا وہ ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو متحد کیا جائے، انٹرنیشنل پیس کو برقرار رکھا جائے، یعنی کہ امن کو برقرار رکھا جائے، امن کو خراب نہ کیا جائے، اور سیکیورٹی مسلمانوں کو سیکیور کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو 5 اگست 1990 کو 45 ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک ڈکلیریشن پیش کی جس کو سائرو ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، جو کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر تھا۔ اگر ہم OIC کے ممبرز کی بات کریں تو 1.9 بلین پاپولیشن ہے OIC کے، اور 57 ممبرز ہے OIC کے، 57 ممالک اس میں انکلیوڈ ہے، جس میں سے 56 جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے اور ایک ان ریکگنائز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان ریکگنائز ملک یہ فلسطین ہے۔ فلسطین تو ایک مقبوضہ ملک ہے، لیکن اقوام متحدہ جو ہے وہ یہ نہیں مانتا کہ فلسطین ایگزسٹ ہے اور فلسطین ہے، تو یہ اسے ان ریکگنائز کہا جاتا ہے۔ ریکگنائز جو ہے جیسے کہ پاکستان، ملیشیا وغیرہ یہ ریکگنائزڈ ہے، یہ آزاد ممالک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا OIC کا ٹاپک۔ انشاءاللہ اس پر آگے بھی ایک ٹاپک لائیں گے جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ OIC کامیاب ہوئی یا کامیاب نہیں ہوئی، ان کی کیا نتائج سامنے، انہوں نے کیا کیا مسلمان کے لیے، اس پر انشاءاللہ آگے ایک ٹاپک لائیں گے۔